ایک فون کال اور چور بے نقاب۔ جی ہاں بالکل، اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے دسمبر 2025 سے، جب ایک معروف تاجر اچرا تھانہ میں جا کر رپورٹ درج کرواتا ہے کہ شیخ وسیم، جو کہ ان کا ساتھی تاجر تھا اور 35 سال سے اسی مارکیٹ میں اپنی دکان بھی چلا رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس مارکیٹ کا سابق صدر بھی رہ چکا ہے، اس کے بارے میں رپورٹ یہ درج کرواتا ہے کہ تقریباً 2 کروڑ اور 25 لاکھ سے زائد مالیت کا سونا جو ہے وہ لے کر فرار ہو گیا۔ اب آہستہ آہستہ جیسی تحقیقات شروع ہوتی ہیں تو کئی لوگ اور سامنے آتے ہیں اور کئی لوگوں کا جو ہے وہ سونا اور پیسے لے کر شیخ وسیم فرار ہو چکا ہوتا ہے۔ جب تحقیقات مکمل ہوتی ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ شیخ وسیم تقریباً 20 کلو گرام سونا جو ہے وہ لے کر فرار ہو چکا ہوا ہے۔ لیکن شیخ وسیم کہاں ہوگا، کیا پاکستان میں ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ تمام پہیلیاں پولیس کے سامنے تھی۔ ابھی پولیس انویسٹیگیشن کر ہی رہی تھی، ابھی پولیس مختلف جگہوں پر چھاپے مار کر شیخ وسیم کی تلاش میں تھی کہ اچانک صرف ایک فون کال اور پولیس کو شیخ وسیم کے اس کیس کا پہلا سرا مل جاتا ہے اور پولیس فوری طور پر اس دروازے پر پہنچ جاتی ہے جہاں سے وہ فون کال کی جاتی ہے۔ اب جیسے ہی اس شخص کو پکڑا جاتا ہے، اس شخص سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے جس فون سے ابھی کال کی ہے وہ فون کہاں پر ہے، تو وہ شخص بتاتا ہے کہ یہ لیجئے، وہ فون یہ رہا۔ تو پوچھا جاتا ہے یہ فون کہاں سے آیا، تو وہ بتاتا ہے کہ یہ میں نے فلاں مارکیٹ کی فلاں دکان سے خریدا ہے اور یہ رسید بھی میرے پاس موجود ہے۔ تو پولیس فوری طور پر وہ رسید اور وہ فون لے کر اس مارکیٹ کی اس دکان پر پہنچتی ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ یہ فون آپ کے پاس کہاں سے آیا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے، دکاندار یہ بتاتا ہے کہ ایک شخص آتا ہے اور اپنے 2 فون یہاں سے بیچتا ہے اور یہاں سے پھر چلا جاتا ہے۔ پولیس دوبارہ سے مکمل طور پر بلینک ہو جاتی ہے۔ اب پولیس سوچ رہی ہوتی ہے کہ جو ہم سمجھ رہے تھے کہ ہمیں سرا مل گیا اس کیس کا، اب کیا ہوگا آگے۔ لیکن اسی دوران ہی وہ شخص بتاتا ہے کہ CCTV فوٹیج میرے پاس موجود ہے اس شخص کی بھی، اور ایک اور بات یہ ہے خاص کہ وہ شخص یہیں سے 2 اور موبائل بھی خرید کر لے کر گیا ہے۔ اب جیسے ہی CCTV فوٹیج دیکھی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی شیخ وسیم ہے جس نے اچرا میں اتنا بڑا فراڈ کیا، لیکن اب اسلام آباد میں اس نے پناہ لے رکھی ہے۔ اب فوری طور پر پولیس کو پتہ چلتا ہے کہ شیخ وسیم اسی دکان سے 2 اور موبائل فون بھی خرید کر گیا ہے، تو فوری طور پر پولیس کی آنکھیں دوبارہ سے روشن ہو جاتی ہیں اور پولیس اس دکاندار سے ان موبائل کا IMEI نمبر جو ہے وہ نوٹ کر لیتی ہے اور اس کے بعد اس نمبر کو ٹریکنگ پہ لگا دیتی ہے۔ اب اس کے بعد پولیس مکمل طور پر خاموشی کے ساتھ اس انتظار میں ہوتی ہے کہ کب شیخ وسیم کو غلطی کرے گا اور کب شیخ وسیم اس موبائل کا کسی بھی طرح کا استعمال کرے گا، اور پھر آخر وہ دن آ جاتا ہے۔ شیخ وسیم اپنے اس موبائل سے ایک ایکٹیویٹی کرتا ہے، وہ چاہے فون کال تھی یا چاہے کوئی میسیج تھا، اور فوری طور پر اس کی لوکیشن جو ہے اداروں کے پاس آ جاتی ہے۔ اب جیسے ہی لوکیشن اداروں کے پاس آتی ہے تو فوری طور پر پولیس کی بھاری نفری اس جگہ پہنچتی ہے اور شیخ وسیم کو فوری طور پر گرفتار کر کے اسلام آباد سے لاہور لے آتے ہیں۔ اب پولیس اور قانون نافذ کرنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ اب جلد ہی وہ تمام سونا اور وہ تمام پیسے شیخ وسیم سے ریکور کر لیے جائیں گے، اور پھر تحقیقات اور ثبوت مکمل ہونے کے بعد جس شخص کا جتنا سونا ہوگا اور جس شخص کے جتنے پیسے ہوں گے اس کو واپس کر دیے جائیں گے۔ لیکن یہاں پر ایک پیغام اور ایک میسیج یہ بھی ہے کہ ایک فون کال کسی کو بھی کیسے پھنسا سکتی ہے۔ وہ افراد جو اکثر اس بات کا شوق رکھتے ہیں کہ جو موبائل تبدیل کرتے رہتے ہیں یا خرید و فروخت کرتے رہتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اب جب بھی کوئی موبائل خریدیں یا بیچیں تو رسید اپنے پاس لازمی رکھیے، کیونکہ اگر اس شخص کے پاس جس نے پہلی کال کی تھی اگر اس کے پاس رسید نہ ہوتی تو وہ بھی بری طرح پھنس سکتا تھا، یا تو اس کے اوپر چوری کا الزام لگ جاتا یا پھر شیخ وسیم کا ساتھی ہونے کا اس کے اوپر الزام لگ سکتا تھا۔ لیکن اس کے پاس رسید تھی، رسید کے ذریعے پتہ چلا کہ اس شخص نے واقعی میں نہ موبائل چرایا ہے اور نہ ہی شیخ وسیم نے اس کو کوئی موبائل دیا ہے، بلکہ اس نے تو ایک دکان سے موبائل خریدا تھا اور اس کی بچت ہو گئی۔